السلام علیکم ناظرین، رحم ٹی وی نیو یارک کے لائیو پروگرام کشکول معرفت میں آپ کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ 3 سیگمنٹس میں سے ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول موتی ہوتا ہے، جس میں کوئی ایک ٹاپک لے کر ہم روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، خاص طور پر اس میں مذہبی و دینی شکوک و شبہات جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو آپ کے دلوں میں بھی شاید ہیں، اس میں سے کوئی ایک ٹاپک، یا اگر آپ چاہیں آپ ہمیں کالز کریں، آپ اپنے شکوک و شبہات دیں تو ہم ان کے اوپر تمام شکوک کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے تیسرے سیگمنٹ میں لطائف علمی، جس کا ٹائٹل ہے، اس میں ہم اسلامی تاریخی واقعات کے اوپر کوئی ایک واقعہ لے کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لائیو پروگرام ہے اور اس میں آپ کی کالز آنی بھی ضروری ہوتی ہیں، تو میں آپ کو یہاں اپنا نمبر دوں گا 718-408-1159۔ ونس اگین 718-408-1159، یہ ہمارا نمبر ہے۔ اور آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک ہے مفتی منیر، اس پر آپ جائیں تو یہاں یہ پروگرام لائیو آپ کو ملے گا۔ آپ اپنے سوالات ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام رحم.tv ویب سائٹ ہے ہماری، اس پہ جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ پروگرام ملے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دوں گا مفتی اعظم امریکہ جناب مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب کو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ بس تھینکس گیونگ بھی گزر گیا اور بہت ساری چھٹیاں بھی گزر گئیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کا یہ ویکینڈ کیسا رہا؟ بہت الحمدللہ، بہت مصروف رہے آپ؟ بالکل الحمدللہ۔ چلیے، جیسے میں نے کہا پروگرام کے شروع میں کہ انمول موتی جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ آج کا ٹاپک کیا رہے گا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں جی، وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت جو بدامنی اور فساد اور جنگ و جدال کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، ہر طرف لوٹ کسوٹ مار دھاڑ ہے۔ بالکل۔ تو ہر ذی شعور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر یہ لڑائی جنگ و جدال کیوں ہے؟ کہ جس دور کے اندر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، سویلائزیشن نہیں تھی، اس وقت اتنی جنگ و جدال نہیں تھی جتنی آج ہے۔ یقیناً لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور جنگ جو ہے وہ دنیا کے پہلے ہر سے حصے، زیادہ بالکل وہاں تو تلوار تیر کا دور تھا، تو ایک تلوار سے ایک ہی مرتا تھا۔ جی جی، یہاں تو آج جو ہے وہ ایک بٹن دبانے سے لاکھوں جو ہے وہ ایسے ہی موت ہو کے رہا منہ میں چلے ہے، جاتے ایسے ہیں۔ ہی ہو رہا ہے۔ تو اس کی آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ اتنا بڑا تصادم ہے؟ اس حوالے سے جہاں تک میری ریسرچ ہے، میری ناقص یا وہ جو رائے ہے، وہ یہ کہ اصل میں یہ تہذیبوں کا تصادم ہے، کیونکہ بنیادی طور پر 2 تہذیبیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، ایک مغربی تہذیب جی اور ایک مشرقی جی، تہذیب۔ تو یہ تہذیبوں کا جو آپس میں تصادم ہے، یہ سب اسی کے نتائج ہیں، اسی کے اثرات ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جب تک نظریے کا اختلاف نہ ہو اس وقت تک یہ فزیکلی فائٹ نہیں ہوتی۔ جی، سب سے پہلے جب آپس میں فائٹ ہوتی تو نظریے اور سوچ کا اختلاف سب سے پہلے سامنے آتا ہے، یقیناً۔ اس کے نتیجے میں جب کلیش پیدا ہوا اب فزیکلی ایک دوسرے پر ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو نظریے کا اختلاف بنیاد ہے، اور تہذیبوں کے تصادم میں یہ نظریے کا جو اختلاف ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب دنیا کے اندر یہ لوٹ کسوٹ اور جنگ و جدال ہو رہا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی اقوام ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بلیف ضرور ہے۔ اچھا، کیونکہ عام طور پہ تو خدائی تہذیبیں ہیں بہت سی، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، یہ کوئی نہ کوئی مذہب کا ایک تصور رکھتے ہیں۔ یا وہ تہذیبیں جو خدائی تصور نہیں رکھتے، مثلا کمیونزم، تو کمیونسٹ ایتھیسٹ جو ہیں، جی ایتھیسٹ خدا کو مانتے نہیں، لیکن ان کے بھی کوئی نہ کوئی بلیف ضرور ہے، بالکل کچھ یقین۔ ایمانیات ضرور ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے 2 رکن قرار دیے ہیں، ایک العظمت للہ کہ اس کے اندر اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، دوسری الشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت ہونی چاہیے۔ یہ 2 بنیادی رکن ہیں ایمان کے۔ اگر العظمت للہ تو ہے،
لیکن اشفقۃ علی خلق اللہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، نہ اور اگر اشفقۃ علی خلق اللہ ہے لیکن العظمۃ للہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے، یا دونوں جز نہیں ہے تو ایمان کا سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں دونوں جب جز مکمل ہوں گے، دونوں رکن مکمل ہوں گے، تو کہ اب یہ عمارت جو ایمان کی یہ بالکل بالکل غیر یعنی بالکل متوازن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا تو لیکن اب ہم جب بنیادی طور پہ جائزہ لیتے ہیں جی تو مغربی تہذیبوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں اشفقۃ علی خلق اللہ تو بہت ہے، یعنی وہ راہ چلتے چوہے تک کا آپریشن کرتے ہیں، بلی کو مرنے نہیں دیتے، جی، کتے کی یہ سیوا کرتے یہ ہیں، دنیا تو ایسی ہے، یہ حالت ہے، بالکل ہے۔ اور بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں۔ تو شفقت علی خلق ویلفیئر کی اتنے سسٹم نظر آئیں گے صبح جی شام آپ کو، جی جی لیکن العظمت للہ نہیں ہے، اسی مخلوق کے پیدا کرنے والے خالق سے ناشنا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی توازن نہیں رہا۔ واہ، مشرقی معاشروں میں چلے جائیں، وہاں پہ العظمت للہ تو بہت ہے، جی صبح شام سجدوں میں ہے، تسبیحات ہاتھ میں ہے، جی رکوع میں جھکے تو جھکے ہی ہوئے ہیں، جی جی خدا کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں، واہ، لیکن اشفقۃ علی خلق اللہ نہیں ہے، مخلوق پر شفقت کا تصور نہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا گویا کہ وہ حق سمجھتے ہیں، واہ واہ ہیں؟ واہ اللہ کے نام پر ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، واہ، ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں بھی توازن نہیں۔ تو جب یہ عدم توازن پورے عالم میں پیدا ہوا تو جس کی وجہ سے یہ پوری عمارت جو ایمانیات کی متزلزل ہو گئی۔ آپ نے 2 منٹ میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، الحمدللہ، یعنی مشرق کی بھی بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ وہاں نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں لوگ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، بالکل لیکن وہی مسلمانوں کے گلے کاٹ گلے رہے کاٹ ہیں۔ رہے ہیں، اور آپ نے یہاں کی مغرب کی بھی بات کر دی کہ بلیوں کی بھی جان بچاتے ہیں لیکن اپنے خدا کو نہیں جانتے۔ ہماری کالز آ رہی ہیں، تو بس میں ختم کر رہا ہوں، تو میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر مغرب کا تصور اشفقۃ علی خلق اللہ ہو، مشرق کا تصور العظمت للہ ہو، اب یہ دونوں جب آپس میں مل جائیں اب ایمانیات کی عمارت مکمل ہو جاتی ہے، پورے عالم میں امن و آشتی پیدا ہو جائے گی۔ لہذا اب مشرقی اور مغربی تہذیبوں کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم میں کون سا سقم و کون سی خامی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ مغرب اپنی یہ خامی دور کر لے کہ اپنے مالک کو پہچان لے، ہیں، اور ادھر جب مشرقی معاشرے یہ اپنی اصلاح کر لیں کہ اپنی وہ خامی دور کرنے کا شفقت خلیق اللہ کو مکمل کر لیں، تو پھر دیکھیے کہ پورے عالم کے امن آشتی ہو جائے گی، تصادم کا جو تصور ہی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ایک کال لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ یور آن ایئر، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ میں آپ لوگ سب کو پہلے تو مبارکباد دوں گی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام شروع کیا آپ لوگوں نے، جزاک اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نارتھ امریکہ میں ایک دن عید ہوتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، تو ہم لوگ بہت کوئسچن سے بچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ سوال بس یہ تھا کہ میرے پاس 2 اسپیشل بچے ہیں، تو پہلے تو ظاہر ہے ماشاءاللہ میں اور میرے شوہر کافی لوگوں کے ساتھ اچھے آنا جانا تھا، لیکن اب بہت بانڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ بچے کے بیہیویئرز ایسے ہیں، آٹزم کی وجہ سے جا نہیں سکتے۔ تو کیا شریعت کتنا آپ کو وہ اسپیس دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہ سکتے ہیں اور کتنا حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں؟ ویری ویری گڈ کوشچن، بہت یونیک اور اچھا کوشچن ہے۔ جی جی فرمائیے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں خیر سب سے پہلے آپ کو شکریہ، آپ کی محبت کا، ریگارڈ کا شکریہ۔ ظاہر ہے کہ یہ امت ہی کے لیے میں نے وہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ تاکہ اس امریکہ یورپ کے اندر ایک دن عید کی خوشی منائی جائے اور ایک دن رمضان کی عبادت کا آغاز کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنی 29 حدیثوں کے اندر یہ تاکید امت کو کر گئے تھے، اور یہ گلوبلائز حکم انہوں نے اس وقت دے دیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک احوال چلتے رہے امت کے اندر تو امپلیمنٹ وہ نہیں ہوا، اور اس وقت کی ضرورت تھی، اب اس کو امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ پوری دنیا گلوبل ویلیج بن گئی تھی۔ لہٰذا نبی کا وہ گلوبلائز جو حکم تھا اب اس امپلیمنٹ ہونے کا ٹائم تھا، لہٰذا اس ٹائم پر میں نے فتویٰ جاری کیا، الحمدللہ اس کو پذیرائی ملی، اور نہ صرف امریکہ یورپ میں بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی، یہاں تک ملیشیا، انڈونیشیا اور یہ بنگلہ دیش اور افغانستان، سب کے اندر الحمدللہ فتوے کو فالو کیا گیا۔ پاکستان میں بھی اس پر الحمدللہ سوچ و بچار جاری ہے، اور میں امام مفتیان سے اور جو بھی اہل اختیار لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں، ان تک میں نے یہ بات پہنچا دی ہے کہ کسی قسم کو ڈیبیٹیبل بات ہے وہاں علماء کو اگر کوئی شبہ تو میں تیار ہوں، وہ مجھ سے بات کریں، انشاءاللہ میں ان کو سیٹسفائی کروں گا۔
تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا اور اتحاد امت کا یہ زبردست شاہکار جو یہ امریکہ یورپ کے اندر ہوا، اور آپ حضرات بھی اسی طریقے سے پذیرائی دیتے رہیں، اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ میرا کام تو خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اتحاد امت کی مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ لوگ جتنا اس کے اندر یہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آگے سے آگے ہم بڑھتے رہیں گے۔ باقی جو سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے، اس میں ایسا ہے کہ وہ آپ کی یہ بعض ایسی چیز ہوتی ہے جو خود مبتلا بھی کی رائے پر چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی آپ چونکہ مبتلا ہیں اس مسائل میں کہ آٹزم 2 بچوں کو ہے، تو اب آپ پر ہے کہ آپ کتنا ٹائم اس میں سے نکال سکتی ہیں، کتنی ریلیشن ہے کہ رشتہ داروں میں یا کسی دعوت میں پارٹی میں جا سکتی ہیں، وہ آپ پر ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بنے تو اس میں آپ بالکل ٹائم اسپیئر کر کے بالکل جائیں، اور اگر نہیں بن رہا ایسی صورتحال ہے کہ بچے بالکل 24 گھنٹے آپ کو ان کی ضرورت ہے، ہر لمحہ ان کی ضرورت ہے، تو آپ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی میں شریک ہوں، کسی دعوت میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، آپ ان کو عذر کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ معذور کے درجے میں آپ ان کو عذر کریں کہ میرے بچے ہیں اور سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں، کوئی بی سیٹر ہے نہیں، لہٰذا مجھے خود کرنا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتی، بس آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، یہ کہہ کے آپ ان سے معذرت کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ یور آن ایئر، میرا خیال ہے ہماری دوسری کال ہے۔ جی ہلو۔ ہاں جی، السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو مبارکباد، اس پروگرام کی بھی بہت کامیابی کی دینی تھی اللہ میاں، آپ کی ذات کی وجہ سے جو امریکہ میں ساری دین پھیل رہا ہے اور جو یکجہتی مسلمانوں میں ہو رہی ہے، آپ کے فتووں کی وجہ سے ان کے لیے آپ کو بہت مبارکباد دینی تھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں درجات بلند کرے۔ حضرت جی، مجھے آپ سے 2 سوال کرنے تھے۔ ایک تو میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ لیا تھا، وہ کہیں گم گیا، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہاں رکھ دیا، آپ دعا کریں مل جائے گا مجھے۔ تو بہت ہی شرمندہ ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ، تو وہ جو ہے۔ اور دوسرا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتائیں، کوئی دعا کہ جو میں پڑھوں کہ وہ مجھ سے محبت بھی کریں اور میرے قابو میں رہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ۔ ظاہر ہے میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ آپ اسی طرح سپورٹ کریں گے، اب میرے فتوے، میری جو بھی تجاویز اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم امریکہ یورپ کے اندر ایک کامیاب قوم بن کے سامنے آئیں گے۔ اگرچہ ہمیں قوم بننے میں بھی کوئی ٹائم لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں قوم بننا ہے، ہمیں ایک امت بننا ہے۔ جب ایک امت بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور باقی آپ کا پہلا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ ظاہر ہے کوئی میرا گفٹ ہے تو ضرور میں دعا بھی کروں گا، اور آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ والعادیات 7 مرتبہ سورۃ والعادیات پڑھ لیں، پڑھ کے دم کر لیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کی اطلاع دے دیں گے کہ کہاں چیز ہے، یا وہ چیز مل جائے گی۔ اور باقی جو دوسرا سوال ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے بچوں پہ دم کرنا ہے، یا ان کے کھانے پینے پہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، اور پانی پہ دم کر کے ان کے کپڑے جو کلوزی وغیرہ میں ٹنگے میں ان کلوزی کپڑوں کے اوپر چھڑک دیا کریں۔ یہ شروع کر دیں، یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ وہ محبت بھی کریں گے اور عزت بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آئیے کال اور لیتے ہیں۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ السلام علیکم حضرت، میں ارتم بول رہا ہوں، میں نے آپ کو سلام کرنا تھا۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ میں الحمدللہ حضرت بالکل ٹھیک ہوں۔ حضرت 2 چیزیں پوچھنی تھی، ایک یہ کہ جو ہے کہ جوڈی جانا چاہتی ہے، بچوں کو لے کے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہ جا کے یہاں سے موو ہونا چاہتی ہے، تو میں اسے جانے دوں کہ یہاں رکھنے کے لیے زور لگاؤں؟ وہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ وہ میساچیوسیٹس جانا چاہتی ہے حضرت۔ ابھی کیا فلوریڈا میں ہی ہے؟ ابھی فلوریڈا میں ہی ہے، تو پر یہ کوشش کر رہی ہے اپنی پوری کہ کسی طریقے سے اسے اجازت ملے کہ ادھر موو ہو جائے، کیونکہ ابھی تک چیف عدالت میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کیا نیگیٹو پازیٹیو کیا ہے؟ چلے گی جی تو کیا حضرت، ہوگا؟ اگر وہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں جائیں گے تو کیا بینیفٹ ہے؟ حضرت وہ جو ہے چرچ جا رہی ہے اور بچوں کو لے کے اب چرچ جا رہی ہے، تو یہاں پہ رکھنے کا بینیفٹ ہے کہ اگر میں بچوں کے لیے کروں فائٹ، تو اس میں ہے کہ اگر بچے اس کے پاس ہوں، میرے پاس آئیں، تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ اس کا انفلوئنس نہیں ہے، تو اسلام جو ہے وہ باپ کو دے۔ ٹھیک ٹھیک۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ برکت دے. ہاں ڈاکٹر ارکم، آپ ہمارے بہت پیارے مرید ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے. آپ کے پرابلم سے میں واقف ہوں، دل سے دعا بھی کرتا ہوں. باقی آپ نے جو بتایا بچوں کے حوالے سے، تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل فائٹ کریں، لیگل فائٹ کریں، اور تاکہ بچے جو ہے فلوریڈا کے اندر ہی رہیں، تاکہ آپ جو ہے ان کو ویکلی مل سکیں یا ڈیلی ملاقات کر سکیں. جو بھی وہ اسٹریٹجی بنے گی یا کورٹ کی طرف سے جو بھی وزٹیشن رائٹس ملیں گے اس سے ملیں. اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو ان کو بتانا آسان ہے. اگر میسیجز سے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے وہاں ان کو جانا ملنا تو مہینوں پہ چلا جائے گا. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ اس کو چرچ لے کے جانے لگی ہے، تو اس وجہ سے یہ واقعی خطرناک ہے ان بچوں کی ایمانیات کے لیے. لہٰذا آپ ضرور فائٹ کریں کہ آپ کوشش کریں کہ فلوریڈا کے اندر ہی ان کا سیٹلمنٹ ہو اور آپ کو وزٹیشن مل جائے. بہت شکریہ. حضرت جو ہمارا ٹاپک تھا جس پہ ہماری بات ہو رہی تھی مشرقی اور مغربی دنیا کے بارے میں، کہ وہاں پہ جو یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور حالات بہت خراب ہیں. پہلے تو جنگیں ہوتی تھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ تلواروں اور تیروں کے ذریعے ہوتی تھی، تو اس میں وہی لوگ مارے جاتے تھے جو جنگ کرنے آتے تھے، یعنی جنگجو لوگ، سپاہی. آج کل جو بٹن کے ذریعے جو جنگ ہو رہی ہے جس میں بے تحاشا نہتے لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، جو خامہ خواہ مارے جا رہے ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے خالی مارے ہی نہیں جا رہے، بہت سے لوگ جو کہ معذور ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا حل وہی ہے کہ جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں جو مؤثر قوتیں ہیں، مؤثر طاقتیں ہیں، عالمی قوتیں جی، اور جن کا اثر رسوخ ہے دنیا میں، یہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، یہ بڑی طاقتیں ہیں. یہ جب تک یہ ارادہ نہیں کریں گی اس بات کا کہ پوری دنیا کے اندر امن آشتی ہو اور پوری دنیا کے اندر ہر ایک اس کے رائٹس ملیں، اور یہ سر جوڑ کے بیٹھیں. اور ظاہر اس کے لیے انہوں نے جو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی ہوئی ہے اقوام متحدہ یو این او، جی، تو یو این او اپنی صحیح پاور کو استعمال کر کے جب تک کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے کہ یہ تصادم ختم ہو. یہ تصادم اصل میں عام طور پہ تصادم ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ شاخیں کاٹتے ہیں. جی، تو شاخیں کاٹنے سے جڑ تو نہیں کٹتی. تو جب جڑ پہ ہاتھ ڈالیں گے، اصل بنیاد جو ہے اس کو ختم کریں گے، اس کے بعد یہ مسائل حل ہوں گے. اب یہ ویسے چھانگ دیتے ہیں درخت کو، وہ پھر اسی طرح رہتا ہے. تو جیسے میں نے بنیادی بات بتائی کہ یہ تہذیبوں کا تصادم جو ہے، جیسے ڈائلاگ کے بغیر یہ نہیں ہوگا. ڈائلاگز ہونے چاہیے. آپ بیٹھیں اور ہر ایک جو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بندہ کہ جی میری سنی جائے. جب گیو اینڈ ٹیک ہوگا، ڈائلاگس ہوں گے، ڈیبیٹس ہوں گی، اب اس کے بعد بات واضح ہوگی کہ مغربی معاشرے اور سوسائٹی میں کیا سکم ہے، کیا خامی ہے، اور مشرقی معاشرے میں کیا سکم اور خامی ہے. نتیجہ یہ ہوگا اب اس سکم کا جب اعتراف ہو جائے گا، مریض جب اپنے آپ کو مریض سمجھ لے گا، علاج کے لیے اب تیار ہوگا. تو ابھی صورتحال یہ کہ نہ یہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے ہمیں کوئی سکم ہے مغربی دنیا، نہ مشرقی دنیا ماننے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. بھائی بات ہی ختم ہوگی، دوسری بات ہی نہ کرو. بھائی اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پیدا کی مخلوق پر آپ ظلم کریں. وہ تو یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نمازی نے، ایک اللہ والی خاتون نے ایک بلی پر ظلم کیا. جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بلی پر ظلم کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے. اب بتائیے کہ بلی، جس بلی کی ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بلی کو وہ اس طرح ٹیک کیئر کرتے جیسے گھر کا فرد. اور یہ بات نبی نے فرمائی تھی کہ بلی جو تمہارے گھر کا فرد ہے، جیسے باقی ممبر جیسے بلی بھی تمہارے گھر کا فرد ہے. اگر وہ تمہارے دودھ میں منہ ڈالتے تو دودھ ناپاک نہیں ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں. اللہ یہ کہ کوئی نجاست واضح لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست اس میں گر گئی، اس کے اپنے لعاب کی وجہ سے دودھ آپ کا ناپاک نہیں، آپ پی سکتے ہیں کیونکہ تمہارے گھر کا فرد ہے. جیسے آپ کے چھوٹے بچے نے اگر پی لیا تو جھوٹا ہو گیا تو پاک ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے حوالے سے یہ تعلیم دی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ دو آدمی اپنے اونٹوں پہ بیٹھے ہیں اور آپس میں گپے لگا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جا بھی نہیں رہے اور اونٹ بیچارے کھڑے ان کو لے کے اور یہ باتیں کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو کرسیاں نہ بناؤ، یا تو نیچے اتر کے گفتگو کرو یا اپنی منزل پہ جاؤ. یہ ان کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تو معلوم ہے کہ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں فرمودات میں کر کے گئے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشرقی معاشرہ کس حد تک اس سے خالی ہے اور ان کا اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جانوروں کو کس طرح میں لے کے چلیں. یہ بات ہم یہیں سے پھر شروع کریں گے. ہماری بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. We should be back soon.
خواتین حضرات ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی کا پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں اور آپ کی کالز ہوتی ہیں. آپ کی کالز کے لیے میں آپ کو نمبر دیتا چلوں 718-408-1159 718-408-1159. میرا خیال ہے ہماری کچھ کالز ہیں. پہلے کال لیتے ہیں پھر ہم اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کریں گے. السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. حضرت بول رہے ہیں؟ حضرت جی بول رہے ہیں؟ جی جی ہاں بات کر رہا ہوں میں. جی جی سن رہا ہوں. حضرت میں کنکی دادا کی امی بول رہی ہوں. جی حضرت جی کیسے آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. شکر الحمدللہ. آپ کی آواز سنی ہے ماشاء تو اللہ. شکر الحمدللہ. تو حضرت آپ سے میں نے ایک خواب سنایا تھا کہ وہ میں نے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی ہوں نا, جی جی تو میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا 7 سال کا ہے. وہ باہر سے بھاگا ہوا آیا, آ کے دیوار کے طرف منہ کر کے تو وہ دیوار کے اوپر پی پی کرنی شروع ہو گیا, پیشاب کرنا شروع ہو گیا. اس میں نے دیکھا ایک اور بچہ اس سے چھوٹا آیا بھاگا, وہ بھی اسی طرح کرنا شروع ہو گیا اور سارے کمرے میں ان کی چیزیں پڑ رہی ہیں, دیوار پہ کر رہے ہیں. تو بس میں اٹھ کے تو سارے کپڑے اٹھا کے سمیٹ رہی ہوں, تو وہ جو ہے نا بڑی خوشی سے سارے کمرے میں چینٹے اڑا رہے ہیں. تو بس میں نے وہ کپڑے سارے اٹھا رہی ہوں اور فرش کی صفائی کر رہی ہوں. بس یہ میں نے دیکھا ہے. 7 سال ٹھیک تو ٹھیک. 7 سال کا بڑا بچہ ہے, چھوٹا اس سے چھوٹا تھا, پتہ نہیں کون ہے وہ, میں نے شکل اس کی نہیں مجھے نظر آئی. بہت شکریہ. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کسی بیماری سے محفوظ ہوں گے اور صاحب اولاد ہوں گے. یہ خواب برا نہیں ہے. اس کا مطلب کسی بیماری سے تکلیف سے انشاءاللہ ان کی حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ فیوچر میں وہ صاحب اولاد ہوں گے اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. خیر اور کامیابی کی علامت ہے. اس لیے حسب توفیق شکرانے کے طور پہ صدقہ دے دیں اور دعائے خیر کر لیں. انشاءاللہ ہر طرح کی عافیت رہے گی. بہت شکریہ. ایک کال اور لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جیسے میں استاد بول رہا ہوں. جی 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 حضرت جی, آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی حضرت میں آج ہی دیکھا ہے خواب کہ میں اور میری اہلیہ ہم لوگ جو ہے پرانے گھر میں کراچی میں جو ہمارا نارتھ عالم آباد میں گھر تھا اس گھر میں ہیں, اور اس گھر کے پچھواڑے میں جو ہے وہ پانی کی موٹر اور جو ہے وہ پانی کی ٹینکی تھی, اور وہیں پہ ایک ہودی بنی ہوئی تھی جہاں پہ کپڑے وغیرہ دھلتے تھے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ آسیب کا اثر ہے, کچھ اس طرح کی چیز. پھر میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ میری اہلیہ کے اوپر جو ہے نا وہ آسیب آ جاتا ہے اور وہ اپنی عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی ہیں. پھر یہاں پہ یہ سین ختم ہو جاتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی گھر کے, اور جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی جو ہے نا وہ آوازیں آ رہی ہیں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہمت ہے تو تم میرے سامنے آؤ. تو وہ عجیب سی جو ہے وہ ایک روشنی سی ہوتی ہے. میں نے کہا ہمیں تنگ نہیں کرو, تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں, ہم مفتی منیر احمد کے مرید ہیں. جب میں اس کو یہ کہتا ہوں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آواز نکالتے ہوئے کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے. یہ خواب میں دیکھا. تو حضرت اس کی تعبیر چاہیے. ماشاء اللہ بہت ہی مبارک خواب دیکھا آپ نے, اور اس کا مطلب یہ کہ کسی نے آپ پہ جادو کا اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی, خاص طور پہ آپ کی اہلیہ پہ, لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا. اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات میرے بہت پرانے مرید ہیں, اور جیسے آپ نے وہ حوالہ دیا اس برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس اثر کو توڑ دیا اور وہ اثر جو ہے دور ہو گیا. اس لیے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے برے گندے اٹیک سے محفوظ رہیں گے. ویسے سورہ کوثر بھی 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے رہیں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی, اور میری دعا اور میری جو ہے انشاءاللہ نسبت سے بھی آپ کو نفع ہوتا رہے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. حضرت ہماری کالیں تو اور بھی ہیں, لیکن ایک فیس بک پہ بھی ہمیں کسی نے ایک سوال بھیجا, تو پہلے اس کو ڈیل کرتے ہیں پھر کال کریں گے. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جیسے کہ ہمارے ٹیلی فون میں یہ رنگ ٹونز ہیں, اذان کی بھی ہیں, نماز کی بھی ہیں, اس قسم کی اسلامی اور رنگ ٹونز ہیں, تو اگر ہم فیس بک پہ وہ رنگ ٹونز رکھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟
فیس بک پہ ٹیلی فون کے اوپر یہ فیس بک سے سوال ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اس میں ایسا ہے کہ وہ رنگ ٹونز جو ہے وہ قرآن کی آیتیں اگر ہیں، اذان ہے، یہ اس قسم کی جو مقدس اذکار ہیں، اس کو تو رنگ ٹون کے طور پہ یوز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہوتا ہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے اور وہ تلاوت ہونے لگی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ پوری آیت سننے تک تو ویٹ کریں گے نہیں، آپ اس کو فوراً جو ہے نا ڈراپ کر کے آپ سننے لگیں گے تو پتہ نہیں آپ نے آیت کہاں کاٹ دی اور اس کا معنی بدل گیا. ایک تو اس آیت کو بیچ میں سے کاٹ دینا بے ادبی، دوسرا معنی اگر تبدیل ہو گیا اور بہت زیادہ تبدیل ہوا، کفر شرک کا معاملہ بن گیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے. لہذا وہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے کوئی ذکر و اذکار ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ڈال دیا یا تیسرا کلمہ درود شریف یا اذان ڈال دی تو اذان جیسے ہونے لگتی ہے تو آدمی فوراً اس کو بند کر کے سننے لگتا ہے. اس لیے اس قسم کی جو مقدس اذکار آیات ان کو تو نہ بنایا جائے. اس کے علاوہ جو رنگ ٹونز ہیں وہ بالکل بنا سکتے ہیں آپ، کسی قسم کی ہیں، کوئی میوزیکل بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، ویسے کلاسیکل بھی ہیں. تو وہ چونکہ ایز اے رنگ ٹون کے ہیں، وہ کسی میوزک کی نیت سے نہیں ہے. اس میں لوگ بڑے شبے میں پڑتے ہیں، اجی اس کے اندر میوزک ہے، اس کے اندر جو یہ نہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں زیادہ میوزیکل نہ ہو، کلاسیکل سا ہو ایک مناسب. تو لیکن وہ چونکہ رنگ ٹون کی نیت سے آپ لے رہے ہیں، آپ اس سے تفریح لینے کی نیت سے اس کو نہیں کر رہے ہیں. جیسے خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے تھے. یہ اونٹوں گلے میں گھنٹی باندھتے تھے. اب گھنٹی جو کون سا جائز ہے؟ گھنٹی کی اجازت اس لیے دی کہ اس سے اطلاع ملتی تھی کہ جانور چل رہا ہے، تو اس کے چلنے کی اطلاع ملتی تھی. اگر وہ گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی تو فوراً کانشیس ہو جاتا تھا مالک، لگتا ہے کہ جانور بیٹھ گیا یا خاموش ہے، کوئی کچھ پرابلم ہے. اسی طریقے سے اطلاع کے طور پہ آپ کوئی بھی رنگ ٹون یوز کر لیں، بھلے وہ میوزیکل ہو، بھلے کلاسیکل ہو، بھلے عام جو وہ وائبر ہے، وہ وائبریٹ ہے، اس کو یوز کریں. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اس میں لوگ بہت پکی ہو جاتے ہیں، اجی اس میں میوزک ہے، اس میں یوں ہے. نہیں، اس کی اجازت ہے شرعن، اس میں گنجائش ہے، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن آیات و اذکار کو رنگ ٹون بنانا یہ بے ادبی اور خلاف شرع ہے. بہت شکریہ. ہماری ایک اور کال لیتے ہیں. یو آر آن ایئر. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. جی میں آپ بول رہی ہوں ٹورنٹو سے. بالکل صحیح. جی حضرت جی، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، آپ کا پروگرام آن لائن ہوتا ہے تو ہم لوگ لائیو دیکھتے ہیں ٹورنٹو سے. جی اور فیملی سب سلام دے رہے ہیں. تو جی حضرت جی مجھے بس پوچھنا تھا، میرے وہ باڈی میں 2-3 دن سے میں نوٹس کر رہی ہوں ریشز اور وہ ہائیوز نکل آئے ہیں، تو میں تھوڑی کنسرن تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ احتیاط کرنا چاہیے. مے بی آئی ہیڈ سم تھنگ جس میں مجھے ریئیکشن ہوا ہے، یا مے بی اسٹریس کی وجہ سے، کیونکہ اب ونٹر کا موسم شروع ہو گیا تو کچھ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بتا دیں. تھینک یو. ہاں بہت اچھا ہے. سب سے پہلے فیملی کو بھی میری طرف سے سلام، اور آپ حضرات کی محبت کو اللہ قبول فرمائے. اسی طریقے سے آپ لوگ پذیرائی اس پروگرام کو دیں گے. ظاہر آپ ہی لوگوں کے لیے میں نے یہ ٹائم اسپیئر کیا ہے. آپ لوگ جتنا اس کو پذیرائی دیں گے، ٹائم دیں گے، سپورٹ کریں گے اور آگے سے آگے ہمارا یہ میسج پہنچائیں گے، اتنے انشاءاللہ آپ کو بھی خیر ملے گی. اور باقی آپ نے جو صورتحال بتائی ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک آپ پہ، کوئی جادو کا اٹیک ہو. کوئی جادو کا جب اٹیک ہوتا ہے تو اس طرح کے ریشز جو ہے باڈی پہ پڑتے ہیں، نیل پڑتے ہیں، ایسی فیلنگز ہوتی جو آپ بتا رہی ہیں. وہ سب فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، میڈیکلی بھی آپ چیک اپ کروا لیں ڈاکٹر سے، لیکن یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، آیت الکرسی 19 دفعہ اور سورہ فلق اور ناس 3 دفعہ یہ پڑھ کے روز اپنے بدن پہ دم کریں. ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ پورے بدن پہ پھیر لیں اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. یہ 21 ڈیز آپ جو ہے وہ کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کا برا اٹیک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ. حضرت ہماری کالز تو اور بھی ہیں، لیکن ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ہمیں شروع کرنا تھا، ابھی تک شروع نہیں کر پائے، شبے کا ازالہ. تو آئیے پہلے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور پھر کالز بھی لیں گے. شبے کے ازالے میں آج جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ہے اور جو ان کے ماننے والے جو کرسچن لوگ ہیں ان کا عقیدہ ان کے بارے میں کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ کچھ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا دلچسپ شبہ ہے. جی. ہاں یہ کرسچن لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی آپ ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. جی.
تو یہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, آپ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے نہیں, تو کیا ماننا ہوا جی. تو یہ, اور آج کل یہ زیادہ یہ چیز اٹھ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو حالات بن رہے ہیں وہ وجہ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ تہذیبوں کا تصادم اور نظریات کا ٹکراؤ یہ پیدا ہو رہا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ایک آدمی کی کئی اسٹیٹس ہوتے ہیں. ایک آدمی باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ گھر کا مالک بھی ہے, کئی اسٹیٹس ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ جس اسٹیٹس کو سارے مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ زیادہ سالڈ بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص کو آپ ڈاکٹر مان رہے, دو کانٹروورسی ہو گئی, لیکن دونوں پارٹی اس بندے کو ڈاکٹر تو مان رہی ہیں لیکن کسی کا باپ نہیں مان رہی مثلا, تو اب وہ ڈاکٹر ماننے والی بات تو سالڈ اور ڈن ہو گئی کہ ڈاکٹر تو ہے, ٹھیک. اب دوسری والی چیز وہ ڈیبیٹیبل ہو گئی کہ بھی آپ دیکھیں کہ باپ اس کا ہے یا نہیں, ڈی این اے کرو بھائی, فلاں چیز کرو آج کی دنیا میں جیسے. اسی طرح کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ اس کو اللہ کا پروفٹ بھی مانتے ہیں عیسائی, کہ وہ پروفٹ آف گاڈ بھی ہے, ہم بھی پروفٹ آف گاڈ مانتے ہیں. تو پروفٹ ہونے میں ہم دونوں مانتے ہیں, یہ بات تو سالڈ ہے, یہ پکی ہوگی, تو اللہ کے رسول اور میسیجر تو ہیں. اب اگلا سٹیپ یہ کہ وہ کہتے نہیں وہ سن آف گاڈ بھی ہیں. اب یہ ڈیبیٹیبل ہو گیا کیونکہ ہم نہیں مانتے, تو وہ نقطہ جو کنٹروورشل ہے, اب یہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ ثابت کریں کہ ہاں اللہ کا بیٹا ہے, ہم آگے سے اس پر نقد وارد کریں گے, اعتراض کریں گے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, یہ ڈیبیٹیبل ہے. چنانچہ آج تک تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, آج کے دن تک یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری یہ انجیل اٹھا کے دیکھ لیں, بائبل, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھی قول نہیں بتا سکتے حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اب بتائیے آپ اگر کسی کے بیٹے ہیں تو آپ جگہ جگہ لکھتے ہیں آئی ایم دا سن آف فلاں, سن آف فلاں, میں فلاں کا بیٹا ہوں. بلکہ ہمارے معاشرے میں لکھا جاتا ہے محمد ان ولد محمد شریف لکھا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے اتنی طویل زندگی گزاری ہے, 33 ایئر تک انسانوں میں رہے, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. حالانکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, کیوں نہیں کہا؟ اگر کسی جگہ کہا تو عیسائی آج دکھا دیں, یہ تو ان کو چیلنج ہے. یہ اسلام نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, یہ کہتے رہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں, اللہ کا جو رسول ہوں, پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, اور تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں. اور بنی اسرائیل کی بکھری بھیڑیں جو ہیں, ان بھیڑوں کو ان شیپس کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں. جگہ جگہ یہ کہتے رہے. تو انہوں نے خود کلیم کبھی نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو آپ زبردستی ایک چیز ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں, اور جو میں نے بتایا کہ کنٹروورشل ہے, ڈیبیٹیبل ہے, اور ڈیبیٹیبل جو چیز ہے اس کی ڈیبیٹ کریں, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. باقی اللہ کا رسول ماننا, اس کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لہٰذا ایک شخص کی وہ ماننے کا ایمان ہمارا پکا ہے. وہ تو پکی ہوگی بات یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں تو ایسی بات نہیں ہے, ہم تو قرآن سے چلتے ہیں. اور قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ نفی کی گئی, منع کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے تو بائبل پڑھی نہیں, لیکن سنا ہے کہ شاید یہ بائبل میں ہے یا کسی بائبل میں ہے, یا بائبل کی بھی تو بہت سی قسمیں ہیں آج کل, کہ بائبل اصل بائبل تو رہی نہیں, اصل انجیل تو رہی نہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو واقعی جو بلیو ہم رکھتے ہیں کہ تمام نبیوں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, سارے پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھرک اور سچی نازل ہوئی تھی, اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی, اس کو خدا کی طرف سے ہونا ہم تسلیم کرتے ہیں. بعد میں جب چینجنگ ہو گئی اس کے اندر, اور خود قرآن نے آگے بتا دیا جب 500 سال کے بعد, کہا کہ یہ یحرفون الکلم عن مواضع, انہوں نے کتابوں میں رد و بدل کر دیا ہے. اسی طریقے سے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سٹیٹس دیا, اپنا پیغمبر بنایا, اپنا پیارا بنایا, چہتا بنایا, اور اللہ نے ان کو یہ ہدایت کے لیے بھیجا. اس سٹیٹس کو ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خلت کا کلیمی کا مقام ملا, کلیم اللہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلت ملی, خلیل اللہ تھے, خلیلی کا مقام ان کو حاصل تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے, ان کو وہ مقام حاصل, اس کو ہم مانتے ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا تو نہ اللہ نے خود کہا کہ میرا بیٹا ہے, کیونکہ ظاہر آج باپ ہر ایک کو کہتا ہے یار یہ میرا بیٹا ہے, تعارف کا انٹروڈکشن کراتا ہے. تو اللہ کو تو پہلے تعارف کرانا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا ہے, اور جب کیا کھلوتا ہے
अकुलौता बेटा तो वैसे ही बहुत ज्यादा मंजूर नजर होता है, बाप फखर से बताता रहता है मेरा अकुलौता बेटा है। अल्लाह ने कहीं नहीं बताया, ना पहली किताबों में बताया, ना खुद कुरान में इसको बताया, बल्कि उसकी नफी की। और ना मैंने जैसे बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। इसलिए ये इनका तसव्वुर बिल्कुल गलत है। लिहाजा हम बिल्कुल हज़रत ईसा को मानते हैं जैसा कि उसको मानने का हक था। ये जो एक्स्ट्रा एक चीज ऐड करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा वो गलती पर है, हम गलती पर नहीं। आइए एक कॉल लेते हैं, कॉल लेने के बाद बाइबल के ऊपर एक बात और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, you're on air। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको बहुत वालेकुम बहुत सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरे 2-3 सवाल हैं। माशाल्लाह आपको देख के तो मैं हमेशा ही मैं क्या सब खुश होते हैं, माशाल्लाह और ये लोग की रहमत है कि आप अमेरिका में हैं हम लोगों के लिए, और दीन फैला रहे हैं, और इतनी आसानियां पैदा कर रहे हैं कि जो ज़हनी उलझन जितनी आजकल लोगों में है ना, उसका सद्देबाब आपकी वजह से इतने अच्छी तरीके से हो रहा है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मुफ्ती साहब आप अमेरिका में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब मेरे 3 सवाल हैं। एक तो बड़ा कॉमन है, बहुत दफा पूछते हैं कि वो अहले बैत लड़की जो है वो अहले किताब लड़की ला सकते हैं। तो मेरे सवाल है, मतलब अहले किताब लड़की जो क्रिश्चियन होती है उससे जो निकाह मौलवी पढ़वाता है वो कैसे जायज होता है? बच्चे की कहते हैं कि भाई अहले किताब से तो इजाजत मिली हुई है, शादी कर सकते हैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर कोई क्रिश्चियन बीवी है किसी की, तो इसमें जरा सा तफसील से बताएं कि वो क्या उसको क्रिश्चियन ही है, उस सूरत में ही उससे निकाह हो सकता है, और या उसको मुसलमान करना चाहिए पहले? और दूसरा सवाल नमाज के बारे में है। मैं 2-3 जगह देखा कि आजकल औरतें मगरिब की नमाज में मैंने देखा कि वो नवाफिल नहीं पढ़ रही, कि भाई ये छोड़ सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये नफिल का, क्योंकि जब सुन्नतें छोड़ी जा सकती हैं तो नफिल भी छोड़े जा सकते हैं, और नफिल पढ़ना जरूरी नहीं होता, इसकी जगह आप जो है अपनी कज़ा नमाज पढ़ लें। तो ये नमाज के बारे में जरा मुझे बताइए तफसील से कि नमाजें कौन कौन सी हम छोड़ सकते हैं और क्यों नहीं छोड़ सकते। और तीसरा सवाल है, ये जो हम महफिलें करवाते हैं कि इबादत होते हैं, जैसे कि भाई सबको जमा करके 1000 दफा दूध पढ़ लिया या मुजम्मिल पढ़ लिए, जैसे आजकल पढ़ा जा रहा है, और सूरह बकरा पढ़ाई जाती है, तो ये पढ़ना सही है कि नहीं? बहुत सी औरतें इख्तिलाफ करती है कि भाई कहीं नहीं है और ये पढ़ना। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल ड्रॉप होगी। चलिए सवाल तो हमें तीनों में। जी हाँ, तो माशा सबसे पहले आपकी मोहब्बत और पजीराई का शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह इखलास के साथ, इस्तकामत के साथ मुझसे काम लेता रहे, और हासदों और दुश्मनों की हसद अदावत से मुझे महफूज रखे, और आप हज़रात की मैं बढ़ चढ़ के खिदमत करता रहूँ। इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खल्क़ का जो हक़ है वो मैं पूरा करता रहूँ। और बाकी आपने जो सवाल किया, पहला सवाल अहले किताब लड़की से जो निकाह का मामला है, उसमें है कि उसमें मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि अहले किताब जो है ना वो इसकी शर्त है। कुरान ने भी कहा अहले किताब लड़की हो, हदीस भी कहते अहले किताब। तो अहले किताब का मतलब कि मजहबी तसव्वुरात रखने वाली हो, मजहबी लड़की होनी चाहिए, जो भी उनका मजहब अहले किताब का, ईसाई है या यहूदी है तो यहूदी मजहब को फॉलो करती हो, ईसाई मजहब को फॉलो करती हो। आजकल आम तौर पे जो क्रिश्चियन है ये सिर्फ मर्दमशुमारी में, काउंटिंग में क्रिश्चियन है, वो मजहब का खाना पूरा करने के लिए क्या जी क्रिश्चियन, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा मजहब को, वो अहले किताब यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उसे मर्दमशुमारी में क्रिश्चियन लिखवाते हैं, वरना वो एथियस्ट है। वो तो कहते हैं वी डोंट बिलीव गॉड, वी डोंट बिलीव एनी रिलीजन, वो उनका ये तसव्वुर है, वो तो एथियस्ट है, बाज़ दफा मुशरिक है, लिहाजा वो अहले किताब के जुमरे में आते ही नहीं है। लिहाजा आम तौर पे इस तरह की लड़कियां क्रिश्चियन जो हैं वो तो अहले किताब के जुमरे में दाखिल ही नहीं है, उनसे निकाह जायज होने का सवाल नहीं, वो या मुशरिक है या वो दहरी एथियस्ट है, उनको कोई मजहब से कोई लगाव नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिश्चियन लड़की जो अहले किताब है यानी क्रिश्चियनिटी के मजहबी तसव्वुरात को फॉलो करती है तो वो उससे निकाह करने की इस्लाम ने बिल्कुल इजाजत दी है, कुरान ने इजाजत दी है, आप बिल्कुल निकाह कर सकते हैं। बाकी दीगर तहफ़्फ़ुज़ात देखने का भी हुक्म है कि देखो अब हर मुसलमान लड़की से भी शादी कोई नहीं करता। आप ये कि जी मुसलमान लड़की शादी करो, आप कितने तहफ़्फ़ुज़ात देखते हैं, इसका खानदान देखो, बैकग्राउंड देखो, इसका हुस्न जमाल देखो, इसका बाप क्या करता था, इसके भाई कैसे हैं, आप कितना कुछ देखने के बाद कहते हैं नहीं भाई ये हमें नहीं, ये तो बरादरी दूसरी हमने। हालांकि मुसलमान लड़की कर लेना चाहिए,
वहां आप दीगर चीजें देख के क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरीके से आज अगर एक ईसाई लड़की सामने आई, आप ये क्या कहे जी, लड़का कहता है जी पहले किताब ये निकाह जायज, नहीं भाई आप यहाँ पर भी तो सब कुछ देखो, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका जो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, इसके माँ बाप कौन है, इसका पीछे से जो है लड़ी चली आ रही उसकी हकीकत क्या है, वहां पर भी पूरी आप तगोदो करेंगे तो आपको इस नतीजे पर पहुंचेंगे। ये तो पहले 2-3 बॉयफ्रेंड छोड़ के आई हुई है, आपको ये मिलेगा। इसका बाप भी गर्लफ्रेंड रखा हुआ है, माँ ने बॉयफ्रेंड बनाए, माँ बाप में क्लैश है, आपको ऐसी इतनी भरमार मिलेगी, आप कहें नहीं भाई इससे शादी नहीं करनी। तो एक मुसलमान लड़की के बारे में इतनी तहकीक आप करते हैं, एक क्रिश्चियन लड़की में एक ही फतवा देख लिया कि ये अहले किताब में शादी कर लो क्योंकि उसका चांदी जैसा बदन और उसके सोने जैसे बाल नजर आ रहे हैं, आप फैसला कर रहे हैं, लेकिन वही आपके लिए वो नागन बन जाती है। इसलिए जैसे अभी पहली कॉल में आपने देखा एक साहब ने कहा था कि वो बीवी मेरी जो वो क्रिश्चियन है, वो जो मुसलमान कर ली थी, हालांकि वो आज बच्चों को चर्च लेके जा रही है, वो साहब परेशान है। तो बिल्कुल इसी तरीके यही होता है और यही है, लिहाजा इसलिए इसमें एहतियात करें। जो वाकई मजहबी लड़की है, इजाजत दी है इस्लाम ने, लेकिन जो है कुरान ने आगे ये भी कहा गैर मुत्तखिजातिन अखदान, ये कैद लगाई है अल्लाह तबारक व तआला ने कि चोरी छुपे यारियां करने वाली ना हो, ऐसी से शादी करो चोरी छुपे यारियां करने वाली ना हो। तो अगर इन लड़कियों को देखें, इनकी उठान और कल्चर और सिस्टम ही है इनकी तरबियत का कि ये इधर उधर जो है वो यारियां दोस्तियां करना इनकी नेचर का हिस्सा है। अगर आप पाबंदियां लगाएंगे एज ए शौहर तो आपको जो छोड़ के चली जाएंगी, तो फिर आप ऐसी बीवी बना के आप अपनी मुकद्दस औलाद का सिलसिला उससे क्यों शुरू कर रहे हैं? लिहाजा पहले का तो ये, बाकी इजाजत जरूर दी है लेकिन दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी आपको देखना चाहिए। और बाकी जो नमाज का मसला है, नमाज के अंदर ये यकीनन है कि नफिल पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसे जिंदगी में बहुत कुछ जरूरी नहीं है। आपके दस्तरखान के ऊपर चटनी जरूरी नहीं है, वहां पर टोमेटो केचप जरूरी नहीं है, वहां पर प्लेटों के अंदर जो सजी हुई जो वो बिरयानी जरूरी नहीं है, आप हाथ में लेके बिरयानी खा लें। जरूरी तो इतना है कि बिरयानी पेट में जानी चाहिए, लेकिन आप खाने पीने के तकल्लुफात कैसे सेट करते हैं, एक एक चीज, यहाँ तक कि डब्बे में मिठाई तो उसको पूरा रैप करके खूबसूरत सेट करके आप देते हैं, हालांकि ना डब्बा जरूरी है ना उसके ऊपर उसको रिबन करना जरूरी है। जरूरी तो सिर्फ बर्फी की डलिया आपके हाथ में दे दी जाए, आप राजी हैं? नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके अल्लाह तबारक व तआला को जब एक नजराना पेश कर रहे हैं, उसको भी पूरे एहतमाम इसके साथ खूबसूरती के साथ फराइज भी पूरे करें, सुन्नतें पूरी करें, नवाफिल पूरी करें। अब ये पूरा दस्तरखान इबादत का अल्लाह के पहुंचेगा, अल्लाह कबूल करेंगे। अब आप तो फर्ज पे उठा के दे रहे हैं अल्लाह को, तो बाद में अल्लाह कहेगा यार कितना नाकदर आदमी, आप किसी मुअज़्ज़िज़ को उठा के मिठाई पकड़ा दे हाथ में तो लेगा वो, तो आप कहेगा आप तो प्लेट में दें, तो आप ये कहें आपने प्लेट खानी है, खानी तो मिठाई है, तो मिठाई आपको दे रहा हूं भाई डब्बे में दे, भाई डब्बा गारबी में जा रहा है, रिबन लपेटे में, तो गोया कि ये सारे तकल्लुफात ये उसका ये आदाब है किसी चीज को पेश करने के। तो अल्लाह ने जो इबादत दी, नबी ने जो की, फराइज भी पढ़े, सुन्नतें भी पढ़ी, नवाफिल भी पढ़े, ये पूरा स्ट्रक्चर इबादत के जब पेश करेंगे वो अब आपने जो इबादत का हक अदा किया उसकी खूबसूरती को सामने रखा। इसकी मिसाल ये भी देते हैं कि देखो नाक का, ये नाक जरूरी नहीं है आप नाक काट दें, कान ये ऊपर से काट दें, कोई जरूरी नहीं है, तो क्या ख्याल आप राजी हैं? नहीं। इसलिए फरमाया कि ये सुन्नत और नवाफिल जो होते हैं, जैसे इंसान के बाल है, नाखून है, कान है, होंठ है, ये जिस तरह है इस तरह सुन्नत और नफलें होती हैं। फर्ज तो दिल और दिमाग है कि वो अगर चल रहा है आदमी जिंदा है, लेकिन ये उंगलियों की खूब, अब उंगलियों को काट दे तो कोई हर्ज नहीं, कटवा ले, काम तो देगी, कान थोड़ा सा यहां से कटवा ले, कोई नहीं। इसका मतलब हुआ इबादत को उसी तरह रखना चाहिए, नफ्स के धोखे होते हैं, आज ये जरूरी नहीं है। हमारी ब्रेक का वक्त हो गया, हम 6 मिनट लेट हो गए, तो ब्रेक लेना चाहिए। हम छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं रहम टीवी का प्रोग्राम कशकोल मार्फत। ये लाइव प्रोग्राम न्यूयॉर्क से पेश किया जा रहा है। इसमें हम मुख्तलिफ हमारे 3 सेगमेंट होते हैं, उन पर बात करते हैं और उसके अलावा आपकी कॉल्स लेते हैं। आपकी कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 718-408-1159। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं और हमें फेसबुक पर आप सवालात भी कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, फेसबुक पर एक सवाल आया है अभी, और वो सवाल ये है कि क्या हम तांबे और पीतल की अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? सोने की बात नहीं हो रही, तांबा और पीतल। जी माशाल्लाह, बहुत ही दिलचस्प अच्छा सवाल किया है, इसलिए कि ये मसला याद रखें कि अंगूठी के बारे में खास तौर पे ये मसला आप नोट कर लें कि अंगूठी सोने और चांदी ही की जायज़ है, उसके अलावा किसी और धात की जायज़ नहीं है। यानी औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। औरतों के लिए तो सोने और चांदी दोनों तरह की अंगूठियां जायज़, मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी जायज़ है, 5 माशे तक की हो बस,
اس کے علاوہ کوئی اور دانت کی انگوٹھی جائز نہیں. بہت سی آرٹیفیشل دانتیں موجود ہیں, لہٰذا آرٹیفیشل جتنی بھی انگوٹھیاں ہیں, تانبے کی ہو, سونے کی ہو, یا کسی اور جو دھات کی ہو, پلاٹینیم کی ہو, وہ نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے. لہٰذا اگر تانبے اور پیتل کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی, نماز ہونے میں پرابلم نہیں, لیکن یہ پہننا جو یہ گناہ کی بات ہے, اس لیے علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. بعض نے مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قرار دیا ہے. لہٰذا یہ خواتین بھی خاص طور پہ سن لیں, وہ بعض دفعہ جو ہے کہ امیٹیشن ایک سیٹ بناتی ہیں, وہ سارا سیٹ پہن سکتی ہے, لیکن انگوٹھی جو ہے وہ اگر وہ سونے کی نہیں, وہ آرٹیفیشل کوئی دھات امیٹیشن ہے تو سونے وہ انگوٹھی نہیں پہن سکتی. انگوٹھی سونے یا چاندی کی صرف پہنے, اس کے علاوہ باقی جو زیور ہے وہ پہن سکتی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہماری کالز ہیں, تو آئیے کال لیتے ہیں. ہیلو, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. مفتی صاحب میں ظاہر بول رہا ہوں یامی سے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے مریض ہیں جی, ہم آپ کو یاد رکھتا ہوں آپ بتائیں. الحمد للہ بالکل ماشاء اللہ. ہاں تو وہ مفتی صاحب یہ میں نے پوچھا تھا کہ میں رات کو نماز پڑھ کے اکثر عشاء کی بیٹھ سے لیٹتا ہوں, رات کو کرسی پڑھ کے سوتا ہوں, سوٹ نماز سارے پڑھ کے, لیکن رات کو مجھے آ کر خوابیں بڑی ڈرائنگ ہوتی ہے, جس سے میرا سانس بند ہو جاتا ہے. اور میں اپنے پاکستان کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیزیں دیکھتا ہوں عجیب سی, یا مخلوق اڑتی پھرتی آسمان میں ایسے, یا کبھی گھر میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ظاہر سے مجھے نا جھنجھوڑتی ہے جب میرا سانس رکتا ہے, تو پھر میری آنکھ کھلتی ہے. اکثر ہوتا ہے آج کل میرے ساتھ. شکریہ جی. ہاں تو اس کے لیے ایسا کریں, سورۃ المعارج روز پڑھ کے سویا کریں, پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی گھر میں دیواروں پہ چھڑک دیا کریں. یہ 21 ڈیز روزانہ آپ کر لیں, انشاءاللہ گھر کے اندر جو بھی اس قسم کے برے اثرات ہیں وہ دفع ہو جائیں گے, بالکل خیریت ہو جائے گی. بہت شکریہ. ایک کال اور لیتے ہیں. یو آر آن ایئر. جی فرمائیے. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا مفتی صاحب سے پلیز میری بات کرا دیں. جی سن رہے ہیں, فرمائیے. جی میں سن رہا ہوں. ہیلو جی, السلام علیکم مفتی صاحب. میں ٹورانٹو سے بول رہی ہوں. اتنی خوش ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ یہ ہفتہ تو بہت ہی اچھا تھا. اس میں تفسیر منیر بھی دیکھا, جمعہ خطبہ بھی دیکھا, آج کشکول مارفت دیکھ رہی ہوں. تو میرا ایک سوال ہے, آپ کا مرید ہے میرا بیٹا, تو اس کے جاب کے لیے آپ سے کہا تھا, تو جو آپ نے جاب بتائی تھی وہ انہوں نے کسی اور انڈین لڑکے کو دے دی. تو اب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 آپ 313 دفعہ پڑھ کے آسمان پر پھونکے, لیکن ٹیلی فون کٹ گیا, مجھے نہیں پتا چلتا کہ روزانہ پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے. یہ میری ذرا آپ مہربانی فرمائیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ کی بیٹی کی جاب کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ان کو بہت اچھی سی جاب عطا فرما دے. اور باقی وہ میں نے جو بتایا تھا, وہ 313 مرتبہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونکنا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے, اور یہ روزانہ کرنا ہے, 41 ڈیز تک کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے غیب سے مدد ہوگی, اور دشمنوں حاسدوں سے بھی حفاظت ہوگی, اور ان کو اچھی جاب مل جائے گی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا, لطائف علمی. یہ سیگمنٹ ہم پیش کرتے ہیں, اور اس میں اسلامی تاریخی پس منظر میں کوئی بات ہوتی ہے. مفتی صاحب, آج ہم کس چیز پہ بات کریں گے؟ کیا اسلامی تاریخی واقعہ؟ بالکل صحیح. اس حوالے سے ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا جی, جس وقت انگریز کا دور تھا. آپ کو پتہ عیسائی مشنریاں بڑی اس وقت ایکٹیو تھیں, اور پادری آتے تھے برطانیہ سے, وہاں اپنی عیسائیت کرسچینٹی پھیلاتے تھے. تو ایک پادری تقریر کر رہا تھا شہر کے چوک میں, اور اس بات پر بات کر رہا تھا کہ جیزس دا سن آف گاڈ, وہ اللہ کا بیٹا ہے, لہٰذا یہ مان لو, یہ بلیو ہے, عقیدہ ہے, فیتھ ہے. وہ تقریر کر رہا ہے, مجمع اکٹھا ہے, جیسے آپ کو پتا ہے. اس میں سے ایک طالب علم تھا مدرسے کا, وہ کھڑا ہو گیا. طالب علم نے اس سے بحث شروع کر دی. اب ظاہر کہ وہ تو طالب علم تھا, اسٹوڈنٹ تھا, یہ منجا ہوا پادری. وہ طالب علم مسئلے کو سنبھال نہیں سکا, تو یہ پادری اس کے اوپر چھایا رہا. تو قریب ہی ایک چائے کا کھوکھا تھا, تو چائے کے کھوکھے پہ چائے والا جو ہے وہ چائے بیچتا تھا بیچارہ. تو اس نے جب یہ سنا کہ یار یہ ایمان کا معاملہ ہے, اور یہ طالب علم تو ڈھیر ہو گیا, اور یہ پادری تو اس پہ چھا گیا, وہ کھوکھے سے کود کے آیا اور کھڑا ہو گیا. طالب علم سے کہا, بیٹا تو بیٹھ جا, تو مولوی عالم ہے, یہ جاہل ہے, تو عالم اور جاہل کا کیا مقابلہ, تو بیٹھ جا, میں بھی جاہل ہوں, یہ بھی جاہل ہے, اب مقابلہ ہوگا. اس نے پادری سے کہا, بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا, جی اللہ کا بیٹا ہے, جیزس اللہ کا بیٹا ہے. اچھا اللہ کا بیٹا ہے,
کہتا اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یہ کیا بدتمیز، یہ کیا سوال کرتے ہو؟ کہ میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دو. تو پادری کہتا اللہ کی عمر ازل سے ابد تک رہے گا، اللہ تبارک و تعالی لا یموت، کبھی مرنے کا سوال ہی نہیں، اتنی عمر ہے. اچھا اتنی لمبی عمر؟ ہاں. اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ کہا کہ اللہ کی طاقت کی کیا بات کرتے، اللہ کی طاقت ایک کن فیکون پہ کائنات قائم ہو جائے. تو پادری کہتے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے میں تمہیں بتاؤں گا کیوں پوچھ رہا ہوں. کہ طاقت اتنی ہے کن فیکون سے کائنات قائم ہو جائے، فنا ہو جائے، اتنی طاقت؟ ہاں اتنی طاقت. اور عمر کتنی؟ کہتا لازوال عمر. کہتے بچے کتنے؟ کہتے ایک جیسس. کہتے ایک جیسس. کہتے پادری صاحب مجھ کو اور بڈھے کو دیکھو، کمزور سا آدمی ہوں، 70-80 میں ویسے مر جاؤں گا. میرے 12 کی ڈار پھر رہی ہے گھر میں، 12 کی ڈار پھر رہی ہے. کہتے دنیا میں بھی دستور یہ ہے کہ کسی میاں بیوی کے ایک ہی بچہ ہو نا 60-70 سال کی عمر میں، لوگ کہتے جب خیریت تو تھی، کوئی پرابلم تھا میڈیکلی، بیوی میں نقص تھا یا میاں میں نقص تھا کہ ایک ہی بچہ ہوا. تو اللہ کے بندے پادری میاں آپ اللہ جس کی اتنی طاقت اتنی عمر اور لے دے کے ایک ہی بچہ ہوا تو میں ہی اچھا نکلا 12 بچے میرے. اب یہ ایسا نقطہ اسے اٹھایا کہ لوگوں نے تالی بجا دی، نعرے لگ گئے. اب پادری جی اس کو تھترے پڑ کے پریشان ہو گیا کہ وہ ثابت نہیں کر سکا، اس بات کا جواب نہیں دے سکا. کہا مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ نقص اللہ میں تھا یا نقص جو ہے وہ اللہ کی بیوی میں تھا کہ اتنی لمبی عمر میں ایک ہی بچہ ہوا، ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ اللہ کی ہر چیز لامحدود، اللہ کی طاقت لامحدود، تو اللہ کی اولادیں بھی لامحدود ہونی چاہیے تھی. جب اس کا ایک بچہ، اس کا مطلب ہے تمہارا دعوی غلط ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. بالکل درست. ہم نے اس ٹاپک پہ بات جو کی تھی کہ بڑی مزیدار آپ نے بات کی، لیکن ہماری کالز آ رہی ہیں تو ایک کال اور لیتے ہیں. یور آن ایئر. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مفتی صاحب میں طیب بات کر رہا ہوں ٹورانٹو کینیڈا سے. جی جی. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک. الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو آپ کی جو تفسیر سیشن ہیں اس کی مجھے خاص تعریف کرنی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ الحمدللہ ایسی تفسیر آج تک میں نے میری فیملی میں سنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو اس تفسیر کے تھرو ان باتیں کی توفیق عطا فرمائی ہے، بہت ہی گہری ایکسپلینیشن ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تاکہ یہ سیشن پورا ہوتا رہے، آگے چلتا رہے اور کمپلیٹ ہو تاکہ ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہی دوسری چیز آپ نے بہت معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور کئی لوگوں کی فرمائی ہے، تو اس کے لیے بھی جزاک اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اگلے مہینے ہمارے یہاں انشاءاللہ خوشخبری ہے تو بیٹی ہمارے یہاں ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں حیات الصحابہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صحابیہ کا نام آیا تھا زنیرہ. اچھا ٹھیک ہے. جی جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی جب کفار نے ان پر ظلم کیا تھا، پھر انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو ان کی روشنی واپس آ گئی. تو مجھے اس نام کا آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ صحیح نام کیا ہے، کیونکہ میں نے زنیرہ بھی پڑھا ہے، زنیرہ بھی پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے تاکہ ہم پھر انشاءاللہ وہ نام صحیح طرح سے رکھ سکیں. ٹھیک ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، خاص طور پہ تفسیر منیر کی آپ نے پذیرائی کی. ظاہر میرے بزرگوں کا فیض ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے مضامین آپ کو پیش کروں. الحمدللہ واقعی لوگوں کو بہت بینیفٹ، اور یہ میری چاہت تھی کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز جو ہے وہ امت کے سامنے رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا راز چھپا رکھے ہیں. اگرچہ اس کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے کہ میں اس قرآن کریم اور پھر یہاں کی کے ماحول معاشرے میں مغربی دنیا میں وٹ اور وائے ہر جگہ چلتا ہے، ہر چیز کا لاجک پوچھتے ہیں، فلسفہ پوچھتے ہیں. اس لیے میں لاجیکلی اس تفسیر کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے قرآن کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، با سے کیوں شروع کیا، پھر یہ آیت یوں کیوں کی، یہ چیز ایسی کیوں فرمائی. اس لیے اس انداز سے میں اسی لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ یہاں کی دنیا بھی اگر آپ قرآن پر کل کو اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ جی اللہ نے یہ چیز اس لیے کی اور اس لیے نہیں کی. تو اس وجہ سے میرا یہ ایک شوق تھا. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، یہ سلسلہ جاری ساری ہوا. آپ رات کی سپورٹ محبت انشاءاللہ یہ قائم رہے گی. اور باقی جو نام کے حوالے سے تو بالکل صحابیہ کا نام ہے اور وہ بالکل رکھ سکتے ہیں. اور اس میں تلفظ جو ہے وہ بعض دفعہ عربی میں کئی کے تلفظ ہوتے ہیں. تو زنیرہ عام مشہور جو تلفظ کا زنیرہ ہے تو زنیرہ ہے، اور زنیرہ جو ہے یہ تلفظ بھی ہے. بعض لغات عربی کی ہوتی ہے اس میں زنیرہ پڑھا جاتا ہے.
تو اس لیے لیکن عام مشہور جو اس کی لغت ہے وہ زنیرہ ہے. آپ زنیرہ نام اس کا بالکل رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. بہت شکریہ. شاید ہماری کوئی اور کال ہے. اگر کال. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذرا اپنا مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں نے وہ بیٹی حیا کے لیے پوچھنا تھا جس کا مولانا فہد حسین نے وہ اثار کیا تھا. اس کی طبیعت جی پھر بہت بگڑ گئی ہے, کھانا پینا بالکل بند ہو گیا ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو صورت بتائی تھی 21 دفعہ, اب مجھے یاد ہی نہیں رہا کون سی ہے, تو وہ بھی اس نے پڑھ لی ہے. جو کانوں میں پھونکنی تھی 7 دفعہ, تو وہ بھی اس نے کر لیا, لیکن بالکل بچی کھاتی پیتی نہیں, اور اسپتال میں کہتے ہیں ایڈمٹ کرو اس کو, اتنی خراب ہو گئی طبیعت. تو آپ پلیز مہربانی کر کے کچھ دعا بھی اس کے لیے اپنی طرف سے بھی کریں اور کچھ مہربانی فرمائیں. ہاں اس کے لیے ایسا کریں, آپ نوٹ کر لیں, یہ ذکر میں بتا رہا ہوں اللہ کے نام ہے, یہ 21 ٹائم پڑھ کے اس کے کھانے پینے پہ دم کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی پھونک دینا ہے. یا احدو یا سمدو یا فردو یا وطرو, یا احدو یا سمدو یا وطرو یا فردو. وطرو پہلے پڑھنا ہے. یا احدو یا سمدو یا وطرو یا فردو, یہ 21 ٹائم بھی پورا چاروں اکٹھا پڑھیں گے تو ایک ہوگا. تو 21 ٹائم پڑھیں, اول آخر یا 11 مرتبہ جو ہے تو نماز والا جو درود ہے وہ پڑھیں. تو پڑھ کے پانی پہ کھانے پہ کسی چیز پہ دم کریں جو وہ کھاتی پیتی ہے, یا تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے اس کو چٹا دیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر پھونک دیں. یہ آپ 41 ڈیز بلا ناغہ کریں, انشاءاللہ بہت مجرب ہے, اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارا وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے, وقت کہ ہم بالکل آخر میں پہنچ گئے. تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مجھے ذاتی طور پہ یہاں آج بہت مزہ آیا, بہت سے اچھے سوالوں کے بہت اچھے جواب آئے. بہت آپ کا شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارا یہ پروگرام ہر سنڈے کو 12 سے 1 بجے تک ہوتا ہے اور روزانہ ریپیٹ ہوتا ہے 12 سے 1 بجے تک جادو کے چینل نمبر 1592. 1592 چینل ہے جس کے اوپر ہر روز 12 سے 1 بجے تک ریپیٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہر منڈے اور وینسڈے کو رات کو 11 بجے ہوتا ہے. آپ چاہیں تو یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ رحم.tv کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر بھی مفتی منیر کو, اگر آپ ان کے فیس بک پہ جائیں تو وہاں آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی 12 بجے. پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کا حافظ و ناصر. السلام علیکم.